جائزہ یہاں پر لیں گے۔ ان کا احسان ہے ہم پر اور ان کا فضل ہے ہم پر کہ انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ شروع میں جب اسلام کچھ نہیں تھا اور اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ایسے وقت میں وہ صحابہ جنہوں نے اپنے اوپر ایمان کو لازم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ ان کو پکڑ کر ریتیلی زمین پر لے جایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم محمد کا انکار کر دو اور کہو کہ محمد کا کلمہ تم نہیں پڑھتے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ لیکن وہ صحابہ بلال کہتے تھے احد احد، گویا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ گویا کہتے تھے کہ تم ہمیں مٹا دو، نام و نشان مٹا دو، لیکن ہم محمد کے کلمے کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں وہ صحابہ حضرت خباب بن ارد کے بارے میں کہ لوہے کے زرہیں انہیں پہنا دیا جاتا تھا، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ان صحابہ نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں اور ہم تو ذرہ برابر بھی ان کے سامنے کوئی قربانی نہیں دے رہے۔ ایسے واقعات ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نئی شادی ہوئی تھی اور وہ شادی سے نکل کر اور رات میں شب زفاف منائے اور صبح اعلان ہوا کہ کل جہاد میں چلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب اعلان سنے تو بغیر غسل کیے ہوئے فوراً نکل گئے۔ آج جب نکل گئے، جنگ احد کا میدان گرم تھا اور جب جنگیں ہوئیں تو حضرت حنظلہ کی شہادت ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ کی لاش کدھر ہے؟ پتہ چلا حنظلہ کی فلاں جگہ لاش ہے۔ جب دیکھا گیا تو ان کو اٹھایا گیا تو ان کے سروں سے پانی ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے اور فرشتے نے انہیں غسل دیا ہے جس کی وجہ سے پانی ٹپک رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ انہی صحابہ کے تعلق سے قرآن میں کہا گیا اولئک هم الراشدون، کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ اولئک هم الفائزون، کہ یہ لوگ کامیاب لوگ تھے۔ اولئک هم المفلحون، کہ یہ کامیاب لوگ تھے۔ کہ صحابہ کو سرٹیفکیٹ گویا کہ دے دیا گیا، جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ ان صحابہ کے ذریعے سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، تو کیا ہم پر بڑا احسان ہے ان صحابہ کا؟ کبھی ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے تو دعا کر دے کہ کس قدر مشقت میں ڈال کر انہوں نے اپنی زندگی کو اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ کبھی آپ کو معلوم ہوا ہمارے تو مسلمان معاشرہ یہ ہے کہ کبھی ان کے تعلق سے نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اسلامی کتاب کو اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فکر نہیں ہے کیا ہوا نہیں ہوا، دین کا بیڑا غرق ہو جائے، کون ہم تک پہنچایا، کس کی کیا قربانی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ چیز جاننا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ نہایت ہی گمراہ کن اور اہل تشیع میں سے شامل ہے۔ ایران کو آپ نے دیکھا کہ ایران والے اپنے آپ کو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے تعلق سے ان کا دل گندا ہے، ان کا دل نیک نہیں ہے، بلکہ ان تمام تینوں صحابہ کو خلیفہ مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر کے خلیفہ حضرت علی کو 4تھے نمبر پہ کر دیا۔ گویا کہ یہ لوگ غاصب ہیں اور حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں،
اور تمام تینوں صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دیتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ ایران میں جو ہے جب حضرت عائشہ کی شہادت کا دن آتا ہے تو اس دن وہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بے شمار اس سے حرکتیں کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، ان کو کیسے ہم مسلمان مان سکتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کی خوشخبری دے دی، اس صحابہ کو ہم برا بھلا کہیں گے؟ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، اور ہم صاف کہیں گے کہ عقیدے کے معاملے میں ہم درست رہیں گے، عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھاتا نہیں۔ صحابہ، ہر ایک صحابی ہمارے لیے ستاروں کے مانند ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اصحابک النجوم بأی اقتدیتہم اہتدیتہم، کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو تم راہ راست پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ اے تم لوگوں اللہ صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو کہ میرے بعد ان کو تم لوگ نشانہ نہ بنانا اور ان کو تم برا بھلا نہ کہنا۔ جو ان سے محبت کرے گا گویا ہم سے محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کی بنیاد پہ ان سے نفرت کرے گا۔ تو جو شیعہ ایران ہیں اگر وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو گویا کہ نبی کا دل دکھا رہے ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ وہ صحابہ میں برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ذرا غافل ذرا شہتیر بھی اپنی، دیکھ ذرا غافل ذرا شہتیر اپنی گرہبان میں۔ اس طرح کا شعر ہے کوئی۔ معزز سامعین کرام، تو صحابہ کے تعلق سے ہمیں پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، اس کے تعلق سے بتانا۔ بہت سارے ایسے عالم علماء ہیں جن کی مائیں ان کو بچپن میں صحابہ کے واقعات سناتی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جب اپنے بیٹے علی میاں کو جب ساتھ لے کر سوتی تھی تو نبیوں کے واقعات سناتی تھی، نبیوں کے قصے سناتی تھی، اور انہی قصوں میں ان کو وہ جب بڑے ہوئے تو ان کے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ انہی جو واقعات ماں سے سنے تھے انہی واقعات ہو بہو وہ کتابوں میں لکھ دیے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں پر اعتماد اور بھروسہ اور بچپن کی یہ کہانیاں ان کو نبیوں کے ملے، صحابہ کے ملے، بزرگان دین کے ملے، اولیاء اعظام کے ملے۔ اور ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری مائیں چڑیل کی کہانی، بھوت کی کہانی، فلاں جگہ ڈائن کی کہانی، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، ہے کہ نہیں؟ تو بچوں کو کہانیاں ادھر ادھر کی نہیں سنانا، بچوں کی کہانیاں نبیوں کی سنائیے، اللہ والے لوگوں کی سنائیے، اچھے لوگوں کی سنائیے، تاکہ بچے کا ذہن اسی حساب سے بنے، سمجھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے اس کی فکر آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ